اب علماء نے لکھا ہے کہ قبول ہو گیا عمل یا نہیں ہوا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ یعنی قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب دیکھو نا، آپ کا بچہ امتحان دیتا ہے تو اب 100 میں سے اس نے ماشاءاللہ 60 70 80 90 نمبر لیے ہیں، مانا وہ پاس ہو گیا ہے، اور اگر بالکل 50 سے بھی کم ہے مانا فیل ہو گیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ عمرہ قبول ہو گیا، حج قبول ہو گیا، زیارت قبول ہو گئی، طواف قبول ہو گیا؟ علماء نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد تم اپنے اندر غور کرو کہ کوئی تبدیلی آئی ہے تیرے اندر، یعنی تیری زبان سے جھوٹ نکلتا تھا، اب تم نے جھوٹ چھوڑ دیا، تو ان لوگوں میں غیبت کرتا تھا، اب غیبت کرنا چھوڑ دیا، تم نے اپنا لباس اور شکل کافروں والی بنائی ہوئی تھی، اب محمد مصطفیٰ والی بنا لی ہے، تو سمجھ لو کہ قبول ہو گیا، کہ تبدیلی آئی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک نوجوان کو لے کے، بڑا آدمی تھا، کوئی سرداروں کا بیٹا تھا، وہ اس کو چاچے مامے خالہ سب کٹھے ہو کے لے آئے، یار تم چلو بزرگ کو ملو تو صحیح، کہ یار میرا بزرگوں سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تو صحیح نا۔ بہرحال اس کو لے آئے تو حضرت نے پوچھا ہاں بیٹا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پکڑ کے لے آئے، میں تو نہیں آ رہا تھا۔ کیوں لائے بھائی؟ انہوں نے کہا جی بیعت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ تو آنے کے تیار نہیں ہے اور تم اس کی بیعت کرا رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت اب میں ساری برادری سے جھگڑا تو نہیں کر سکتا، میں بیعت ہوتا ہوں آپ کی، لیکن ایک میری شرط ہے اگر قبول کریں۔ انہوں نے کہا یہ اچھا مرید ہے، پہلے پیر پہ شرطیں کرتا ہے۔ فرمایا اچھا بھائی بتاؤ کیا شرط ہے؟ چونکہ اللہ والے کوشش کرتے ہیں کوئی تو ٹھیک ہو جائے، کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ میری 2 کمزوریاں ہیں، ایک میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، ایک میں عورت نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اگر ہم آپ کی شرط مان لیں تم بھی ہماری کوئی شرط مانو گے؟ اور کہا جی آپ جو بھی کہیں میں مانوں گا، آپ میرے پیر ہیں، پھر میرے مرشد ہیں، میں جب بیعت کر لوں گا آپ مجھے جو حکم دیں میں چلوں گا، لیکن یہ 2 چیزیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور فرمایا اچھا میری صرف ایک شرط ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ 5 وقت کی نماز تم نے مسجد میں پڑھی۔ اور نے کہا جی ٹھیک، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک جاؤ، تم میرے بیعت ہو گئے۔ اب جناب وہ آیا تو وہ اس کے دوست احباب جو تھے، وہ عصر کے بعد اس کی مجلس شروع ہو جاتی تھی نا، دوست احباب آتے تھے، گانے وانے، عورتیں چھوڑتے، مجلس شراب شروع۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا جماعت سے، اب اگر میں آگے شراب پی لیتا ہوں تو مغرب اور عشاء کیسے پڑھوں گا؟ آج محفل تو ہوگی لیکن ہوگی عشاء کے بعد، آئندہ عصر کے بعد کوئی پروگرام نہ رکھا کرے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد پروگرام رکھیں گے تاکہ آدھی رات تک پھر نشے وشے اتر جائیں گے، غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم عشاء کے بعد آئیں۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی مسجد میں، اور حیران ساری دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو مسجد کے کبھی قریب نہیں گزرا آج کیسے جماعت میں کھڑا ہے؟ اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ مسجد کا کیا حال کیا ہوا، یہ مسجد کا فرش ہے،
یہ حمام گندگی ہے، بدبو ہے، بندہ بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم تو غریب مولوی ہیں، نماز پڑھا کے روٹی بھی مانگی ہوئی کھاتے ہیں، تو مسجد کہاں سے بنائیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس کل اس پہ آدمی لگا دو، حمام بھی نئے بناؤ، اس کا فرش بھی نیا لگا اور مصلے بھی نئے ڈالو، رنگ بھی نیا کراؤ، سارا خرچہ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی کمال ہے، یہ بندہ تو ایک نماز کے بعد اتنا خرچ کرنے پہ تیار ہو گیا ہے، اور اس نے دے دیے پیسے، مینیجر کو کہا بھی جتنا خرچ ہو مسجد پہ کرو۔ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ڈیرے پہ جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ انہوں نے بھاگے دوڑے، وہ جو خوش آمدی پیسے لینے والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت نہیں یار میری آج طبیعت نہیں مان رہی، کل عشاء کے بعد تم اپنے پیسے شیسے لے لو میرے مینیجر سے، تمہاری رات تو خالی نہ جائے نا۔ لیکن میرا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بہرحال گھر آ گیا، گھر آیا تو بیوی بھی حیران پریشان، یا اللہ شکر ہے کہ آج میرا خاوند گھر آیا۔ اس نے بڑا استقبال کیا، اور کھانے کے لیے اس نے سارے نئے برتن نکالے، نیا سیٹ لگایا، چادریں، ہر چیز نئی بدل لگا۔ کیا کر رہی ہو بھائی، کوئی آج تو شاید، انہوں نے کہا نہیں آج تم قسمت سے آئے ہو، اور دیکھو یہ اس پلیٹ میں کسی نے نہیں کھایا، لیکن جس پلیٹ سے سب کھاتے ہوں اس میں کھانے کا کیا فائدہ۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ بیوی مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دوسرا دن آیا، پھر وہ آیا، انہوں نے کہا بھی بات سنو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں نے مسجد بنوانی ہے، آئندہ مہربانی کر کے میرے ڈیرے پہ نہ آیا۔ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ ایک ہفتے کے بعد آیا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور سر پہ اسلامی شکل ہے، اسلامی ٹوپی ہے، اور بڑا ہی ماشاءاللہ۔ حضرت فرمایا بھائی ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، اگر میری نماز نہ روکتی تو میں سمجھتا میری نماز نہیں ہوئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج جو ہم ٹھیک نہیں ہوتے، معلوم ہوا کہ ابھی ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری صفیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا رخ کعبے کی طرف ٹھیک نہیں ہے، ہم سبحان رب العظیم تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں نکلتا، ایک زبان ہے کر رہے ہیں بس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کو دیکھنا ہو تو جس کے ساتھ جانے میں تبدیلی آئے، بے نمازی نمازی بن جائے، اور جن کے چہرے پہ کچھ روز کلین شیو تھے، نور اسلام آ جائے، نور محمد مصطفیٰ آ جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے، لباس اسلامی ہو جائے، سمجھ لو کہ پھر نماز ٹھیک ہے، نماز روک رہی ہے، جماعت بھی ٹھیک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ والے تو نیک عمل کر کے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔